الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سالتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 8 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ اس کی بارگاہ لم یزل سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الواقعہ کا درس بڑا جو ہے پر نور درس تھا، اس کے اندر بڑے مسائل بیان کیے گئے، اور جو آخری درس تھا گزشتہ جمعہ کا، اس میں باری تعالیٰ کی اس قدرت پر، رب قدوس کی اس قدرت پر دلائل قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے ذکر کیے گئے کہ رب تعالیٰ جل شانہ جیسے بچے کو پیٹ میں ایک قطرے سے پیدا فرما کر اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا فرماتا ہے، اور وہ ایک کچھ عرصے کے بعد 9 مہینے کے بعد وہ خوبصورت بچہ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اور جو ہے تمام
اپنے جو ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ودیعت رکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ایک قطرہ پانی سے ایک خوبصورت شکل و صورت اور اس کے اندر اتنی نعمتیں رکھ کر اس کو پیدا فرماتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے گندم کا دانہ اب یا دیگر جو ہے اناج وہ زمین میں بوتے ہو اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ مٹی میں خاک ہو جاتا ہے وہ، لیکن اس کی قدرت کے بعد رب تعالیٰ اس دانے کو اتنا پھیلاتا ہے کہ اس سے 700 دانہ پیدا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح درخت جو ہیں ان کے پھل پیدا ہوتے ہیں، تو جو اللہ ایک دانے سے، ایک گٹھلی سے، ایک بیج سے اتنی بڑی نعمتیں آپ کو دے سکتا ہے، وہ انسان کو بھی مرنے کے بعد قیامت کے قریب زندہ فرما کر اسی شکل و صورت میں پیدا فرما دے گا۔ جو رب تعالیٰ بادلوں سے آپ کو پانی مہیا کرتا ہے، اور پانی جو ہے ایک دنیاوی اور انسان کی زندگی کا، جانوروں کی زندگی کا، نباتات کی زندگی کا، زمین کی زندگی کا ایک سورس ہے کہ زمین زندہ ہوتی ہے، جانور اس سے زندگی پاتے ہیں، انسان زندگی پاتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ آسمان سے بارش کو پیدا فرماتا ہے وہ رب تعالیٰ جل شانہ انسان کو بھی پیدا فرمائے گا۔ جو رب تعالیٰ تر لکڑیوں سے، 2 درختوں سے، پانی سے آگ پیدا فرماتا ہے، جو ضد مخالف ہے، ضد ہے، اس سے جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے، تو اسی طرح انسان جب مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس سے بھی رب تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائے گا۔ یہ 4 دلائل رب تعالیٰ نے عقلی دلائل دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان سمجھ جائے اور رب قدوس کی قدرت پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ اب ان آیات کریمہ سے 75 آیت نمبر 75 سے رب تعالیٰ جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ قسم عظیم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، کریم ہے، عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئیں، نہ ہاتھ لگائیں، نہ ٹچ کریں مگر پاک ہو کر باوضو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے سارے جہانوں کے رب کا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، یعنی اس کے ماننے میں، قرآن کے ماننے میں تم سستی کرتے ہو، ہاں جی، اور تم اس میں منافقت کرتے ہو، تم اس کے اندر نرمی اختیار کرتے ہو، لاپرواہی اختیار کرتے ہو، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اس قرآن کریم کو، یعنی تمہارا حصہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن تم اس حصے کو جو تمہارا رزق ہے، جو شکر ہے، تم ادا کرنا چاہیے تھا تمہیں، اس کی جگہ پر تم کیا کرتے ہو کہ قرآن کو جھٹلاتے ہو، تو کتنی بڑی بدبختی ہے تمہارے لیے۔ یہ تھا ترجمہ ان آیات کریمہ کا۔ اب تفسیر ہے اس کی۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا فلا اقسم،
قسم یاد فرماتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ. یہ قسمیں کیوں یاد فرماتا ہے؟ یہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کی قسمیں جو آپ دیکھیں گے نا، تو یہ ان صورتوں میں رب تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں جو صورتیں مکی ہیں. مدنی صورتوں میں آپ کو قسم کوئی نظر نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو بہت تھوڑی ہوگی. لیکن مکی صورتوں میں اکثر رب تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں اپنی بڑی بڑی مخلوق کی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب وہ چمکتا ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی، یعنی جب وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اس کی بھی روشنی آتی ہے سورج کے ساتھ، تو چاند سورج کی قسم یاد فرمائی، چاند کی قسم یاد فرمائی. آگے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا، قسم ہے سورج کی جب وہ روشنی بخشے اور دن ہو جائے، اجالا ہو جائے. اسی طرح فرمایا وَالتِّينِ، قسم ہے تین کی، ہاں جی، فگ کی. وَالزَّيْتُونِ، اور قسم ہے اولیو کی، اس کی زیتون کی. وَطُورِ سِینِین، قسم ہے طور پہاڑ کی، ہاں جی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مکہ مکرمہ شہر کی. یہ جو عظیم مخلوق اللہ کی ہے، جو عظیم چیزیں ہیں، رب تعالیٰ ان کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. اسی طرح فرمایا لا اقسم بیوم القیامت، مجھے قیامت کے دن کی قسم. اور پھر فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، جس زمانے میں آپ موجود تھے. ہاں جی. تو کئی ایک مقامات پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بڑی بڑی جگہوں کی، بڑی بڑی چیزوں کی قسم رب تعالیٰ نے یاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو کفار مکہ نے اس قرآن کریم کا مذاق اڑایا. کسی نے کہا کہ یہ شعر ہیں اور آپ شاعر ہیں. کسی نے کہا کہ یہ کہانت کی قسم ہے، آپ کو کوئی جو ہے خوابوں کی تعبیریں بتانے والا، کوئی کہانت کرنے والا، کوئی اس طرح کی چیزیں بتانے والا جن، یا جو جن لوگوں پر جن ظاہر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ ساحر ہیں، جادو کرنے والے ہیں. کسی نے کہا علیاذ باللہ مجنون ہیں. تو قرآن کریم کو مختلف نام دے کر انہوں نے اس کی توہین کی. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے جب ان لوگوں کا یہ دیکھا کہ میرے کلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، میرے کلام کی وہ جو ہے بے ادبی کرتے ہیں، اور میرے قرآن کو جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے پھر قسم یاد فرمائی ان بڑی بڑی چیزوں کی. تو یہاں قسم یاد فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے مواقع کی. نجوم جمع ہے نجم کی، تو نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجوم کہتے ہیں کئی ستاروں کو، مواقع کہتے ہیں وہ مقامات جو ستاروں سے متعلق ہیں. ان مقامات کا ذکر ہے. وہ کون سے مقام ہیں؟ وہ ہیں جہاں سے ستارہ طلوع کرتا ہے، وہ بھی اس کی جگہ ہے، مطلع ہے اس کا، اور جہاں وہ آ کر غروب ہوتا ہے
وہ بھی اس کا ہے مقام ہے۔ تو فرمایا ان مواقع کا قسم فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ جہاں سے تارہ نکلتا ہے اس ستارے کی، اس جگہ کی قسم، جہاں ستارہ آ کر غروب ہوتا ہے اس جگہ کی قسم۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ جو ستاروں کی منزلیں ہیں، جیسے چاند کی منزلیں ہیں، چاند جب نکلتا ہے تو اس کی کئی منزلیں ہیں، ہاں جی، ہر منزل میں رکتا ہے۔ سورج کی منزلیں ہیں جس کو بروج بولتے ہیں، والسماء ذات البروج، کہ آسمان پر جو ہے نا ستارے جو بروج ہیں، اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ تو جو سورج جب چلتا ہے تو ان برجوں میں ٹھہرتا ہے، جو 12 برج ہیں اس کے، اور اسی طرح چاند جب چلتا ہے تو وہ بھی اپنے برجوں میں ٹھہرتا ہے۔ تو وہ منازل جو ہے جہاں آ کر چاند رکتا ہے، ہاں جی، اپنے گھروں میں، یا سورج اپنے گھروں میں آ کر رکتا ہے، اس کو منازل اور مواقع کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی قسمیں یاد فرمائی۔ یہ قسم کیوں یاد فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت اور اپنے مالک اور قادر و خالق ہونے پر رب تعالیٰ دلیل دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب غار سے نکلے تو دیکھا کہ جو عراق کے لوگ ہیں، بابل کے لوگ، اور کے لوگ جو آپ کا شہر تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کو خدا مانتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ چاند کو خدا مانتے ہیں، کئی جو ہیں وہ سورج کو خدا مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان مشرکین کے شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ چاند کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، سورج کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ستاروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں دیکھ لیں، جب یہ متحدہ ہندوستان تھا پاکستان پارٹیشن سے پہلے، تو لاہور کی تاریخ حق پڑھیں۔ لاہور میں شہر کے باہر راوی کے کنارے پر جو ہندوؤں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان میں چاند کی تصویریں، سورج کی تصویریں تھیں، کہ وہ چاند اور سورج کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ الانعام کی وہ رکوع پڑھیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں بھی عراق کے اس شہر میں، اور جو بابل تھا اس کے باہر، جو بڑے بڑے شہر تھے اس کے باہر چاند اور سورج کی تصویریں بنی ہوتی تھیں، ان کے مندر بنے ہوتے تھے جس میں وہ ثابت یہ کرتے تھے کہ چاند اور سورج اور ستارے یہ ہمارے دیوتا ہیں۔ آج بھی غالباً اگر آپ ہندوستان میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی کیا ہوگا، وہاں بھی جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی چاند اور سورج کی تصویریں بنائی ہوں گی۔ یا جاپان میں چلے جائیں، جو لوگ ہیں یہ سورج کو پوجتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی تصویریں یا ان کا ذکر ضرور ہوتا ہوگا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے، اللہ کا نبی کوئی کام نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو ان کو اللہ سکھاتا ہے۔ اس رکوع کے بعد اگر آپ پڑھیں، اس کا اگلا رکوع پڑھیں جس میں اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کو دیے تھے کہ پہلے ستارہ پوجنے والوں کو کہا، پھر چاند کے پوجنے والوں کو کہا، پھر سورج کے پوجنے والوں کو کہا، جب یہ ساروں کا ان سب کو جواب دیا آپ نے، تو پھر آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ تم چاند کی پوجا سورج کی ستاروں کا جب ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو فرمایا ھذا ربی، کیا اس کو تم میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یعنی کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دلیل تھی آپ کی ان کو سمجھانے کی، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو مان لیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا ھذا ربی، یعنی یہاں حمزہ استفہام کا معذوف ہے، کیا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ دیکھتے رہے
آخر آپ کو پتہ تھا کہ چاند نے سورج سے ستارے نے غروب ہونا ہے، جب غروب ہوا تو کیا فرمایا؟ لا احب الافلین، بھائی میں جو غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو خود ہی ڈوب جائے، جس کا اپنا وجود نہ ہو، جو خود ڈوب جائے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھتے ہیں جی، کل چاند نکلا کہ یہ تھوڑا بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لوگ وہ جو ماننے والے تھے ان کے سامنے آپ نے یہ دلیل دی، سب عقلی دلیل دی ان کو۔ دیکھتے ہیں اس کو، چاند نکلا، تھوڑا بڑا تھا، روشنی زیادہ تھی، ہاں جی وہ چمک رہا تھا، جب وہ ڈوبا تو پھر بھی یہی کہا آپ نے، فرمایا فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوبا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا، وہ کیسے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ اب جو ہے بڑے کا انتظار تھا، جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے سورج کی، اب وہ لوگ آ گئے، آپ نے دیکھا کہ سورج، فرمایا ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جب وہ فلما آفلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو کیسے، ایسے چیزوں کو کیسے رب مان سکتا ہوں جو خود بھی ڈوب جائیں، جن کا وجود ختم ہو جائے، جو سوال پذیر ہوں، ہاں جی میرا رب اگر میری ہدایت نہ کرتا، مجھے رستہ نہ دکھاتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ دلیل دی آپ نے۔ جب یہ تینوں سارے ڈوب گئے تو کیا فرمایا؟ انی وجہت، میں تو اس کی طرف منہ کروں گا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق ہے، جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، جو واجب الوجود ہے، ہر وقت اس کا ایگزسٹ کرنا اور موجود رہنا لازمی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جس کا وجود ختم نہیں ہوتا، اور جس کا وجود جو وجود سے خالی ہو جائے، جس کا موجود ہونا نہ ہو بلکہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے ہر وقت، میرا وہ رب ہے، تو اس کی طرح میں منہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہم اس کی ذات کی طرف منہ کر کے، منہ طرف کعبہ شریف کو کہتے ہیں نا، تو اصل تو منہ کس طرف ہوتا ہے؟ کہ اس خالق کائنات کی طرف جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھتے رہے، چاند غروب ہو رہا ہے، جب وہ جہاں غروب ہوتا ہے نا، جب وہ ڈوبا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا احب الافلین، اس جگہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں یہ ستارہ ڈوب گیا جس کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اس نے ڈوبنے کے بعد ثابت کر دیا کہ میں رب نہیں ہو سکتا۔ چاند ڈوبا، اس نے ثابت کر دیا، یہ ہے مواقع، مقام جہاں ڈوبنے کا مقام ہے، کہ جہاں چاند ڈوبا اس نے ثابت کر دیا کہ میں رب ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ جب سورج ڈوبا تو اس نے ثابت کر دیا کہ میں بھی چاہے جتنا مرضی بڑا ہوں، دنیا میری محتاج ہے، ساری دنیا میری روشنی سے مستفیض ہوتی ہے، چاند ستارے میری روشنی سے مستفیض ہوتے ہیں، لیکن میرا نور بھی کسی اور سے ہے، میرا اپنا نور نہیں ہے، اور میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا جو ڈوب رہا ہے، جو خود زوال پذیر ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ تو سورج بھی ستارہ ہے، چاند بھی ستارہ ہے، باقی بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، تو ان کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم کیوں فرمائی؟ کیونکہ یہ ڈوبنے والی جگہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ فنا ہونے والے ہیں، اور کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جس کو فنا نہیں ہے وہ رب کی ذات ہے۔ تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہر وقت موجود ہے، اور جو ہے نا یہ چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ رب موجود ہے۔ یا فرمایا مواقع النجوم سے مراد کیا ہے؟ منازل، یعنی وہ جہاں جہاں وہ چاند سورج اپنے اپنے برجوں میں رکتے ہیں۔ یا فرمایا کہ مواقع سے مراد وہ کہ قیامت کے دن جب ستارے جھڑ جائیں گے، اذا النجوم انکدرت،
قسم ہے ان ستاروں اس جگہ کی، جب وہ ستارے جھڑ جائیں گے، ہاں جی، بکھر جائیں گے، تو قیامت کے میدان میں ستارے جو ہیں یہ بکھر جائیں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. تو یہ بھی کیا دلالت کریں گے کہ اتنے بڑے ستارے کہ لوگ جن کو بڑا مانتے ہیں، یہ مریخ، زحل، عطارد، یہ جو مارس وغیرہ جن کو بڑے بڑے مانتے ہیں اور ان کی کیا کیا شانیں بیان کرتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے ستارے جو ہیں قیامت کے دن چڑھ جائیں گے. تو فرمایا کہ ان کی قسم رب فرماتا ہے کہ جب وہ جڑیں گے تو وہ بھی گواہی یہ دیں گے کہ ہم بھی مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہو سکتے، کہ ہمارا وجود جو ہے وہ بھی فانی ہے. اسی طرح بعض علماء نے اس مقام پر صاحب تفسیر البیان اور صاحب تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک یہاں اس مقام پر مواقع کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے. ان کا یہاں سے مراد صحابہ کرام کی قبریں ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے صحابہ کرام کی قبروں کی. یہ صاحب تفسیرات احمدیہ جو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی جو عالمگیر یہ جو کیا تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر ان کے استاد تھے، ان کی تفسیر ہے. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی کے تھے جن کی تفسیر روح البیان ہے، انہوں نے ذکر کیا یہاں مواقع سے مراد صحابہ کی قبریں ہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نجوم کا معنی کیا ہے؟ ستارے، اور حضور نے اپنے صحابہ کو ستارے فرمایا. اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بأی مقتدیتم، اگر تم کسی ایک کے پیچھے بھی چل پڑو گے، کسی ایک کے پیچھے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو فرمایا یہاں سے مراد صحابہ کرام کی قبریں، ان کے سینے اور ان کے مقامات ہیں. اب یہاں جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جس پر قرآن مجید نازل ہوا، یا صحابہ کے سینے جس میں قرآن مجید محفوظ رہا اور پھر وہ امت تک پہنچا، ساری امت تک صحابہ کے ذریعے سے، یا صحابہ کی قبریں. اب یہاں سے شاید یہ سوچے کہ صحابہ کی قبروں کی کیا اہمیت ہے. ہاں جی، قبروں سے تو حضور نے منع فرمایا، لیکن آپ نے منع کہاں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتے. اب رسول اللہ کی ذات ہو اور امیر حمزہ کی قبر پر بلا ناغہ جائیں آپ. ابو بکر صدیق اپنے خلافت کے دور میں سال کے بعد سالانہ جو ہے حکومتی پروٹوکول کے ساتھ امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتے. حضرت عمر فاروق اپنے دور میں ہر سال اپنی شاہی طریقے سے، بادشاہی طریقے سے اس پروٹوکول کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتے. عثمان غنی اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتے. حضرت علی المرتضی ہر سال حاضری دیتے. وہ تو وہ رہے، وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اتنی باپردہ خاتون تھی، سرکار کے جگر کا ٹکڑا، وہ بھی حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتی تھی. تو ان ہستیوں کا، حضور علیہ السلام کا جانا، ابو بکر صدیق کا جانا، حضرت عمر فاروق کا جانا، حضرت عثمان غنی کا جانا، علی اور مرتضیٰ کا جانا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جانا، پابندی کے ساتھ حاضری دینا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی قبریں کوئی عام قبریں نہیں ہیں. ہاں جی. یا اسی طرح ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ عراق میں جو 2 مزارات ہیں صحابہ کے جن میں دریا دجلہ کا پانی آ گیا تھا، تو وہ مفتی میں، یہ 1935 کی بات ہے، آج کی بات ہے، آئی یہی سینچری، 1 سال 100 سال بھی نہیں ہوا ابھی اس کو. 1935 میں جب مفتی کے، جب شاہ فیصل کے خواب میں صحابہ آئے کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا، ہمیں منتقل کرو، اس نے توجہ نہ دی. پھر مفتی
عراق کے خواب میں آئے تو پھر انہوں نے بادشاہ سے بات کی، تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں مذاق نہ بن جائے، یعنی ایمان و عقیدہ تو آج کل کے لوگوں والا تھا نا کہ ہم مذاق نہ بن جائیں، ہم یہ بات پھیلا دیں اور پانی نہ ہو، تو پہلے ہم اس جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ چیک کرے کہ واقعی پانی ہے یا ہمارا خواب ایسے تو نہیں کہیں۔ تو جب چیک کیا گیا تو پانی آ چکا تھا، قبروں میں پانی سم چکا تھا۔ تو پھر انہوں نے تاریخ دی، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ بھئی ہم صحابہ کے مزارات کو ہم کھولیں گے اور ان کی جس اجسام کو ہم منتقل کر دیں گے، لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا کہ صحابہ کے مزارات میں ان کی قبروں کی حالت کیا ہے، ان کی جسموں کی حالت کیا ہے، لیکن وہ تو شہداء تھے، صحابہ تھے، ان کی لاشوں کو کیا ہونا تھا۔ تو جب وہ پوری دنیا کے مصر کا بادشاہ فاروق گیا، سعودیہ کا بادشاہ گیا، یہ سارے ملکوں کے جب شہنشاہ گئے وہاں کندھا دینے کے لیے اور دیکھا تو ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے، ان کے جسم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اور جرمن ڈاکٹر جب اس نے ایک صحابی کی آنکھ کو دیکھا تو آئی اسپیشلسٹ تھا، وہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ زندہ آدمی کی قبر ہے اور زندہ آدمی کی یہ آنکھ ہے، یہ مردہ کی آنکھ ہو ہی نہیں سکتی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں صحابہ کرام کی قبروں کی قسم یاد فرماتا ہوں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کی قبریں، یہ صحابہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، ہاں جی، عام انسان نہیں ہے، بلکہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں ایک صحابی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لمبا واقعہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان کی قبر جو ہے فلسطین میں تھی۔ تو میں کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا، تو حج کا موسم تھا، تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے پاس جو قبرستان تھا جہاں اس صحابی کا مزار تھا، اتنا رش لوگوں کا تھا، میں حیران ہو گیا کہ جیسے حج پر لوگوں کا رش ہوتا ہے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا تو اس صاحب خانہ نے بتایا جن کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے کہا یہ صحابی رسول کا مزار ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کو یہاں پورے علاقے کے لوگ آ کر قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی بیماری ہو وہ جا کر حاضری دیتا، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ یہ علامہ جو ہے نا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی 13ویں صدی کے بہت بڑے عالم ولی اللہ ہیں، یہ ان کی بے شمار کتابیں ہیں، وہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ تھے رہنے والے بیروت کے، لبنان کے۔ جب یہ چلے گئے، یہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہہ کہ میں سرکاری ملازم تھا، عالم تھا میں، اور بہت بڑے عالم تھے، بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں مجھے دنیا کی ہر بیماری لگ گئی، میں بیمار ہو گیا، جیسے انسان کو بیماری لگتی ہے، مجھے شوگر ہو گئی، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے دل کی بیماری ہوگی، گنتے گئے بیماری، بے شمار بیماریاں لگ گئیں۔ لیکن میں جب گیا تھا فلسطین میں تو میری ارلی ایج تھی۔ اب میں رات کو سویا ہوں بیماری کے عالم میں، اور میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ مجھے خواب میں کوئی کہتا ہے اس صحابی کا نام لے کر کہ آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں جی، یہ واقعہ پورا وہ لکھ رہے ہیں، ایک عالم دین ہے، مستند عالم دین ہے، اور وہ اٹھتے ہیں اور پھر تیاری باندھ لیتے ہیں کہ چونکہ ان کا دوست وہاں رہتا تھا، اور وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا 9ویں ذی الحجہ کو، میں وہاں گیا مزار شریف پر، میں نے جا کر وہاں حاضری دی، اور جو بھی طریقہ تھا حاضری دی، وہ دن گیا، اس کے بعد میری ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ ہاں جی، یہ وہ خود لکھ رہے ہیں، اور صحابی رسول کے مزار ہیں، ان کے اوپر یہ فضیلت ان کو ہے، یہ حاصل ہے۔ تو اگر صاحب تفسیر روح البیان، صاحب تفسیرات احمدیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے صحابہ کے مزارات کی، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس میں بھی ذرا ڈاؤٹ ہو تو تھوڑا آگے چلیں، پڑھیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پڑھیں اس کے ترجمہ پڑھیں کیا ہے۔ رب تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے صحابہ کے گھوڑوں کی، اور گھوڑے جب دوڑتے ہیں میدان جہاد میں اور ان کے سم
جب پتھر پر پڑتے ہیں اور اسے چنگاریاں اڑتی ہیں، رب تعالیٰ ان چنگاریوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور ان کے دوڑنے کے سینے سے ان کی آواز آتی ہے، جہاد کے گھوڑوں کے دوڑ، رب تعالیٰ اس آواز کی قسم یاد فرماتا ہے۔ پھر جب وہ دوڑتے ہیں اور غبار اڑتی ہے، اس غبار کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب وہ صبح کے وقت جب کسی قافلے پر یا کسی ان کی فوجی چھاؤنی پر یا کفار پر جب حملہ کرتے ہیں، فالمغیرات صبحا، رب تعالیٰ اس وقت کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اگر گھوڑوں کی قسم یاد فرماتا ہے، ان کے سموں کی جو اسے بجلی اور آگ نکلتی ہے جب وہ پتھر پر دوڑتے ہیں، اس کی قسم یاد فرماتا ہے، ان کے سینے کی آواز کی قسم کی یاد فرماتا ہے، صبح کے وقت اگر حملہ کرنے کی قسم یاد فرماتا ہے، تو صحابہ کو تو گھوڑوں کو تو صحابہ سے نسبت ہے، چنگاری کو پاؤں سے نسبت ہے، پاؤں کو گھوڑے سے نسبت ہے، گھوڑے کو صحابہ سے نسبت ہے۔ ہاں جی، تو یہاں تو صحابہ کے قبروں کی اگر قسم ہو تو اس میں کون سی بعید بات ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے مجھے صحابہ کی قبروں کی، قسم ہے مجھے ستاروں کے چڑھنے کی، قسم ہے مجھے ستاروں کے منازل کی، قسم ہے مجھے ستاروں کے دفن ہونے کی جگہ کی جہاں وہ غروب ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور علامہ راز نے یہ بھی لکھا کہ مشارق اور مغارب جہاں سے طلوع ہوتے ہیں اس کی قسم، اور جہاں غروب ہوتے ہیں اس کی بھی قسم ہے۔ کیا اتنی قسمیں یاد فرمانے کے بعد رب تعالیٰ اتنی قسموں کے ذکر کے بعد بات کیا فرمانا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی قسمیں اٹھا رہا ہوں اور میں ان چیزوں کی قسمیں یاد کر رہا ہوں، بات میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم، کہ تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے اٹھائی ہے۔ ان چیزوں کی جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ معمولی قسم نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ لا اقسم و لا زائدہ ہے، یعنی اس لا کا معنی نہیں ہوگا، لا زائدہ ہے، یعنی اقسم بمواقع، میں قسم کھاتا ہوں صحابہ کی یا ستاروں کی دفن ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ مقصد کیا ہے قسم کھانے کا؟ یہ جواب قسم ہے آگے۔ جواب قسم کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اے کافرو، جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ شعر ہیں، یہ کہاوت ہے، یہ جو ہے یہ اس کا جو قصے کہانیاں بیان کرنے والے، جو تعبیریں بیان کرنے والے کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، ساحر بیٹھے ہوتے ہیں، جو مجنون ہوتے ہیں، ان کی باتیں جو تم کہتے ہو نا، یہ قرآن نہ ساحر کا کلام ہے، نہ مجنون کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کسی اور کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ یعنی کریم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جائے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ مقرون سے ہے، تو قرآن جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ قرآن، اتنی کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ کریم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھا جائے۔ اور کریم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کریم اس لیے ہے کہ سب سے مکرم شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا، اس لیے بھی قرآن کو کریم کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو نازل ہوا، یہ جو عزت والے رب کی طرف سے نازل ہوا، اس لیے بھی قرآن کو کریم کہتے ہیں۔ اور نازل بہ الروح الامین، اس کو وہ فرشتہ لے کر آیا جو سب سے زیادہ مکرم ہے، اس لیے بھی اس کو کریم کہتے ہیں۔ اور قرآن کو کریم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا وہ بھی عزت والا ہو جائے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ تو بہت ہی زیادہ عزت والا ہو جائے گا۔ تو ہر لحاظ سے قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ کریم ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑا معزز عزت والا قرآن ہے۔ کیسے؟ اب قیامت کا دن ہوگا، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ جو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا تاج رکھے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو آنے والے ہیں جن کے سر پر اتنا نورانی تاج ہے، اتنا روشن اور نور والا تاج ہے، اتنی چمک اس کی ہے کہ جس کے سامنے ساری روشنیاں ماند پڑ رہی ہیں،
یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں، اتنا خوبصورت تاج، اتنی چمک، اتنا نور، یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ تو اس لیے قرآن کو کریم کہا جاتا ہے کہ یہ عزت دینے والا ہے ہر ایک کو۔ قیامت کا دن ہوگا، حافظ کو کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ ہاں جی، جیسے کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو بڑی ٹھا کے آہستہ آہستہ سروں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا تھا نا، ایسے پڑھ اور جنت کے مناظر پر چڑھتا جا۔ جو تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ تو یہ قرآن کو کریم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو اتنی عزت دیتا ہے۔ قرآن پر جو عمل کرے گا رب تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ جسموں کو مٹی کھائے گی، حافظ قرآن کو جو باعمل ہوگا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ ہاں جی، جو قرآن کا ترجمہ تفسیر کرنے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس پر عامل ہوگا، اس کی قبر کو بھی اس کی قبر بھی وہ مٹی جو ہے وہ اس کو بھی نہیں کھائے گی۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا شرف والا ہے یہ قرآن کریم۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں یعنی محفوظ نوشتہ میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ مکنون کہتے ہیں جو محفوظ نوشتہ، یعنی کتاب تو ہوگی نا لکھی ہوئی، اور مکنون جو ہے محفوظ جگہ پہ، لوح محفوظ، یہ کتاب وہاں موجود ہے، اور اس کو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ یہ جو ہے یہ صفت قرآن کی ہے، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے، یا مکنون کتاب مکنون کی صفت ہے۔ اگر تو یہ مکنون کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اس کو نہیں ٹچ کر سکتے مگر پاک۔ تو لوح محفوظ میں تو ہم تو ٹچ نہیں کر سکتے، تو کیا ہوا کہ اس کو فرشتے ٹچ کر سکتے ہیں جو پاک ہیں، ہر بیماری سے، ہر برائی سے، ہر دنیاوی قسم کے رسائل سے، ہر قسم کی بے ادبی سے، ہر قسم کی گستاخی اور ناپاکی سے فرشتے پاک ہیں۔ یعنی اگر مکنون کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس لوح محفوظ میں ہے جس کو ٹچ نہیں کر سکتے مگر پاک۔ تو کون ٹچ کرے گا؟ فرشتے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ اے کفار مکہ، تم جو کہتے ہو کہ یہ جنوں نے بتایا ہے، تم جو کہتے ہو یہ شیطان نے سکھایا ہے، تم جو کہتے ہو یہ کاہنوں نے بتایا ہے، تم جو کہتے ہو یہ ساحر اور مجنونوں نے بتایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شیطانوں نے اور ان جنوں نے اور ایسی شیطانی قوتوں نے اس قرآن کو حضور تک پہنچایا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لوح محفوظ میں محفوظ تھا، جہاں شیطان کا بھی اثر نہیں ہے، جہاں جنات کا بھی اثر نہیں ہے، جہاں کاہنوں کا بھی اثر نہیں ہے، ساحروں کا بھی اثر نہیں ہے، جہاں صرف اور صرف پاکیزہ فرشتے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اور کسی کو وہاں پہنچنے کی، ٹچ کرنے کی، مس کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ یہ اتنا قرآن پاک ہے، اتنا محفوظ ہے، اور یہ اتنا محفوظ ہے کہ یہ جو لوح محفوظ میں ہے، اگر ہم دنیا میں اس کو کتاب کی شکل میں بھیج بھی دیں تو ہم نے لوح محفوظ میں اس کو ایسا محفوظ رکھا ہوا ہے کہ شیطان، کفار، جنات جتنا بھی زور لگا لیں اس قرآن کو چینج نہیں کر سکتے۔ جیسے اصل کمپیوٹر میں اگر کوئی چیز محفوظ ہو تو اس کی کاپیاں جب باہر نکلیں تو کاپیوں کو کوئی بھی چینج کرتا رہے، لیکن اصل کو کوئی جو ہے نا اس کو نہیں چینج کر سکے گا۔ تو اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے تو وہ اس کو کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آج دنیا نے کتنی کوشش کی قرآن کو چینج کرنے کی، اس کی چینجز لانے کی، اس کے اندر مقابلہ کرنے کی، اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی، لیکن آج تک تو کوئی نہیں کر سکا 1400 سال میں۔ یہی فرمایا کہ اس کو جب ہم نے محفوظ رکھا ہے تو پاک ہاتھ اور پاک فرشتے ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو کیسے چینج ہوگا؟ اور اگر اس کی صفت ہو قرآن کی، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا یہ مصحف، یہ جو آپ کے سامنے ہے کتابی شکل میں، کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب کریم ہے، یہ لوح محفوظ سے آئی ہے، مصحف لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ ٹچ کریں مگر پاک لوگ۔ اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ پہلے مفہوم میں نے بتایا کہ اگر یہ صفت ہو مکنون کی تو کیا مطلب کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اس کو شیطان وغیرہ کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا، فرشتے ہی ٹچ کریں گے، وہی لائیں گے جیسے جبریل اس کو حضور تک لائے۔ اور اگر یہ صفت ہو انہ لقرآن کریم، قرآن کی، ہاں جی، اگر اس کی صفت ہو تو پھر معنی کیا ہوگا کہ اس کو پاک آدمی ہی ٹچ کر سکتا ہے، اس کو بغیر وضو کے کوئی آدمی قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو حیض والی عورت ٹچ نہیں کر سکتی، پڑھ بھی نہیں سکتی، اس کو جنبی آدمی جس کو غسل کی حاجت ہے وہ نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کو نفاس والی عورت وہ نہیں ٹچ کر سکتی، وہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جسم پاک نہیں ہے، اور اس کو مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ لاکھ دفعہ غسل کر لیں، لاکھ دفعہ ہاتھ دھو لیں، کوئی مشرک، کوئی کافر اسلام لانے کے علاوہ مسلمان ہے تو وہ اس کو ٹچ کرے گا، وہ بھی وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ، جس کا جسم پاک ہے۔ کوئی غیر مسلم عربی قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا ان کو حاجت تھی، وہ دور چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے، جیسا کہ حکم ہے کہ اگر کسی کو جانا ہو تو لوگوں کی نظروں سے دور چلا جائے جہاں اس کا پردہ ہو اس کے لیے۔ وہ گئے اور اس کے بعد تشریف لائے تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ قضاء حاجت سے آئے ہیں واپس، تو ان کا وضو نہیں ہے، تو ہم نے کہا حضرت اگر آپ کا وضو ہوتا تو ہم آپ سے کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھ لیتے، لیکن آپ کا وضو نہیں ہے تو ہم آپ سے کیسے پوچھیں؟ آپ نے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے، قال لست امسہ، پوچھو مجھ سے، میں کوئی قرآن کو ہاتھ تھوڑا لگا رہا ہوں، یعنی میں تو زبانی آپ سے مسئلہ بتا رہا ہوں، اور بغیر وضو کے جو ہے نا مسلمان وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، تو مجھ سے پوچھو تم، میں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، میں زبانی بات کرنی ہے اور قرآن مجید میں بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہوں، لست امسہ، میں اس کو مس نہیں کر رہا، انما یمسہ المطہرون، اس کو قرآن مجید کو مس اور ٹچ وہی کر سکتے ہیں جو وضو کی حالت میں ہو، تو میں مس تو نہیں کر رہا، زبانی تم نے پوچھنا مجھ سے پوچھو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو ہم نے سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 79 ہے کہ قرآن مجید کو پاک آدمی ٹچ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ٹچ کر سکتا۔ تو لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے ہمارے سننے میں بھی بہت دنوں سے آئی تھی، اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ مسجدوں میں عورتیں جاتی ہیں جو اس حالت میں ہوتی ہیں کہ ان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، اور بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں، مولوی کہتے ہیں جی تم مسجد میں چلے جاؤ۔ میں آج آپ کو واضح کر کے بتاؤں کہ قرآن مجید کی آیت فرما رہی ہے کہ قرآن مجید کو وہ عورت جس کو غسل کی حاجت ہو، چاہے وہ جنبی ہو یا حیض کی حالت میں ہو
یا نفاس کی حالت میں ہو، یا آدمی جنبی ہو، یا آدمی بے وضو ہو، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور اگر بے وضو ہو تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کہتے ہیں جی عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث وہابی علماء کا فتویٰ ہے۔ ہاں جی، آج آپ بات کرو نا، کہتے ہیں جی ہم تو کوئی ڈفرینس دیکھتے ہی نہیں ہے، سنی وہابی میں تو ایسے ہی ہے، آپ نے مسائل بنائے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو فرق کیا ہے۔ ہمارے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کے نزدیک آدمی اگر بے وضو ہو تو قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اگر بے وضو ہو وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر بے وضو ہو، اگر جو ہے نا، اگر وہ جنبی ہو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اگر نفاس اور حیض کی حالت میں عورت ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، لیکن ان کے نزدیک آ سکتی ہے۔ ان کے نزدیک بغیر وضو کے سجدہ تلاوت جائز ہے، وہابی علماء کے نزدیک، غیر مقلدین کے نزدیک۔ ان کے ہمارے پاس ریفرنس موجود ہیں، ان کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ وہ بغیر وضو کے وہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، جنبی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں آ سکتی ہے، مرد مسجد میں آ سکتا ہے اور وہ اذان دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر وضو کے قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، امام شافعی کے نزدیک قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایون اگر سکے ہیں، جیسے پرانے بادشاہوں کے سکے ہوتے تھے، ڈالر، روپے وغیرہ، اس پر اگر آیت قرآن مجید کی لکھی ہوئی ہے تو اس سکے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کاغذ ہے، تفسیر ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے، جہاں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، بغیر وضو کے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت، وہ بھی چھوٹی آیت جو ہے دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے غسل۔ جو انسان بے وضو ہو اس کی وہ جو بے وضعی ہے وہ منہ میں اثر نہیں کرتی، وہ منہ میں اثر نہیں کرتی، یعنی وہ بے وضو ہے نا ایک آدمی، تو وہ ایسی بری چیز نہیں ہے کہ اس کے منہ میں بھی اثر کر جائے۔ اس لیے آپ دلیل دیتا ہوں کہ آپ جب وضو کرتے ہو تو کلی کرنا فرض نہیں ہے، کلی کرنا سنت ہے۔ اگر ایک آدمی وضو کرے اور کلی نہ کرے، اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بولیں بھائی، اگر ایک آدمی بے وضو ہو اور وہ وضو کرے اور وہ کلی نہ کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وضعی کا جو اثر ہے اس کے منہ میں نہیں جاتا۔ اگر ایک آدمی جنبی ہو جس کو غسل کی ضرورت ہے، ایک عورت حیض نفاس والی اس سے پاک ہوئی ہے، اس کے لیے کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ ڈالے، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اب جو جنبی ہونا ہے، ناپاک ہونا ہے، اس کا اثر منہ کے اندر بھی پہنچتا ہے، اور بے وضو ہونے کا اثر منہ کے اندر نہیں پہنچتا۔ اس لیے وضو میں کلی فرض نہیں ہے، لیکن غسل میں کلی فرض ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو جنبی ہے، جو حیض نفاس والے عورت ہے یا جنبی مرد ہے، وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کا منہ بھی ناپاک ہے، اس کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور جو بے وضو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو کرے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، اور یہ حکیم بن حزام ہوئے جن کا ذکر میں نے کل غالباً کیا تھا کہ جو حضرت زید کو خرید کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دے گئے تھے کہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی طرف۔ جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ ان کو فرمایا کہ ان لوگوں کو جا کر بتا دو کہ بغیر وضو کے قرآن مجید نہ پڑھے۔
بغیر وضو کے قرآن مجید نہ پڑھے. لا یمسو الا المطہرون کہ وضو نہ لا یمسو یعنی اس کو قرآن کو مس نہ کرے الا طاہرون مگر طاہر آدمی مس کرے. عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاک آدمی. تو اب یہ مسئلہ واضح ہوا نا کہ اہل سنت کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، شافیوں کے نزدیک، مالکیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک، ان تمام ائمہ کے نزدیک بے وضو ہو تو آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، تلاوت کر سکتا ہے زبان سے. اگر جنبی ہو، حیض کی حالت میں ہو اور نفاس کی حالت میں عورت ہو، وہ نہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ قرآن کو ٹچ کر سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اور اہل حدیث وہابی علماء کے نزدیک وہ اذان بھی بغیر وضو کے دے سکتے ہو، سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہو، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، مسجد میں بھی آ سکتے ہو اور قرآن پڑھ بھی سکتے ہو. آپ بتائیے کہ فرق ہے یا نہیں؟ رب فرمایا کہ تم قرآن کو مس نہیں کرتے جب تک پاک نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں جی سب جائز ہے. ایک اور دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. حضرت عباس جو حضور کے چچا ان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت میمونہ، ان کے یہ بانجے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اور ام فضل اور حضرت میمونہ، حضرت ام فضل جو تھیں وہ حضرت عباس کی بیوی تھی، اور حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، تو دونوں بہنیں تھیں. تو یہ حضرت ام فضل کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ. تو یہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جایا کرتے تھے، خالہ کے گھر. تو یہ فرماتے ہیں میں ایک دن گیا نبی کریم علیہ السلام کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ یہ بیڈ پر ایسے لیٹ گئے لمبے، جیسے یہ بیڈ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لمبے لیٹ گئے، حضرت میمونہ بھی لیٹ گئی. لیکن میں چھوٹا تھا، میں ایسے لیٹ گیا، یعنی لمبائی میں نہیں، میں چوڑائی میں لیٹ گیا. تو رات کا ایک حصہ گزرا تو نبی کریم علیہ السلام جاگے، اور میں نے دیکھا جب آپ جاگے تو آپ نے اپنی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملا. یعنی جب نیند ہوتی ہے نا تو آدمی جاگتا ہے، تو آنکھوں کو ملا، اپنی نیند کو دور کیا، اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی. سورۃ میں نے وضو نہیں کیا ابھی، آل عمران کی آخری 10 آیات آپ نے پڑھی، میں نے سنی. جب وہ پڑھ چکے تو اس کے بعد پھر آپ نے مشکیزے کا منہ کھولا، مشک کا جو چمڑے کی مشک ہوتی ہے اس کا منہ کھولا، اور آپ نے اس سے وضو کیا. تو مطلب کیا کہ بغیر وضو کے اگر مسلمان قرآن مجید یاد پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو میں نے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سورہ آل عمران کی سنی، اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا. تو یہ ہے دلیل اس بات کی کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے یاد، لیکن ہاتھ نہیں لگائیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو پاک نہیں مس کریں مگر پاک لوگ. کیوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو تنزیل من رب العالمین، جو رب تعالی جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ہاں جی، یہ کریم رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بڑی شان کی کتاب ہے. نازل بہ الروح الامین، اور اس کو کون لے کر آیا؟ حضرت جبریل امین جو روح الامین ہے وہ اس کو لے کر آئے. تو امین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امانت دار. لیکن ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ امانت دار کیسے ہیں کہ نبوت تھی حضرت علی کی طرف، نبوت تھی حضرت علی کے لیے، اور جبریل بھول گئے اور وہ نبوت دے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا انہوں نے جبریل کو امین مانا؟ تو جب جبریل کو انہوں نے امین نہیں مانا کہ نبوت جیسا پیغام، نبوت جیسی چیز جو ہے وہ جبریل امین علی کی بجائے حضور کو دے کر چلے گئے، حضرت علی کا حق مارا. اور رب نے بھی ان سے نہ پوچھا کہ میں نے اتنا بڑا اہم پوزیشن جو ہے حضرت علی کے لیے رکھی تھی، تم نے جا کر محمد بن عبداللہ کو کیوں دے دی جا کر؟ رب نے بھی نہیں پوچھا. ہاں جی، اور جبریل کو بھی خیال نہیں آیا، حضرت علی نے بھی مطالبہ نہیں کیا. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے نازل بہ الروح الامین، جبریل امین ان کا نام امین ہے، وہ امانت دار فرشتہ ہے.
وہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو جس مذہب کا یہ عقیدہ ہو کہ نبوت بھی صحیح آدمی کے پاس نہیں پہنچی، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی امین نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبوت تو تھی علی کے لیے اور حضور علیہ السلام نے قبضہ کر لیا اس پر، اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ اس کو کیسے ایماندار سمجھیں گے کہ وہ ایمان والے لوگ ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی فرق نہیں ہے فرقوں میں، عقیدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے۔ کیوں نہیں فرق ہے؟ جب قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو آپ مسجدوں میں ناپاکی کی حالت میں آئیں تو کس کی دعا قبول ہوگی، کس کی نماز قبول ہوگی؟ جب یعنی حیض نفاس کی حالت میں، جنبی حالت میں اس پاک مسجد میں آدمی آ کر بیٹھے اور درس قرآن سنیں، یہ دعا مانگے، تو جب سارے دعا مانگیں گے اور اس میں ناپاک لوگ بے شمار بیٹھے ہوں تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ کیسے میں تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ تو اس لیے مسجدوں میں ناپاک آدمی نہ آئے، قرآن مجید کو ناپاک آدمی ٹچ نہ کرے، ناپاک آدمی جو ہے جنبی قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، یہ حکم ہے قرآن کریم کا۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ فرماتا ہے کہ تم قرآن جیسی چیز جو اتنی مقدس ہے کہ اس کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، فرشتوں کی پہنچ دی وہاں تک کہ جبریل اس کو جا کر دیکھے، فرشتے جا کر اس کو واچ کریں، اس کی حفاظت کریں، پاک لوگ کے بغیر کوئی اس کو ٹچ نہ کرے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں تم اتنی سستی کرتے ہو کہ قرآن جیسی چیز کو تو پرواہ نہیں کرتے؟ قرآن جیسی چیز کی تم پرواہ نہیں کرتے؟ یعنی آج دیکھو آج قرآن مجید کی کیا حالت ہے، یہ یعنی قرآن مجید پڑھا ہے گھروں میں، کوئی اس کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید ہے کوئی اس کے معنی کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنے سالوں سے درس ہے، آپ بتائیے کہ کیا ہم آپ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یعنی جمعہ سے جمعہ کیا، میں تو ہفتے میں جب بھی مجھے ٹائم ملے میں تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جمعہ والے دن تو خاص کر جمعے کے بعد میں کسی سے فون بھی نہیں لیتا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، کسی کو ملتا بھی نہیں ہوں، اور رات کا اگر 8:30 درس ہے تو 8:15 تک میں پتہ نہیں 20 تفسیروں کا مطالعہ کر کے یہ دیکھیں نوٹ لگا کر اس کو جو ہے اس کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ قرآن مجید اتنی معظم اور اتنی مکرم اور شرف والی کتاب ہے، اور لوگ سنے ہی نہیں اس کو، پڑھے ہی نہیں اس کو، سمجھے ہی نہیں اس کو، اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو یہ کیا کہوں میں اب۔ قرآن کریم بڑی عزت والی کتاب ہے، جو اس کو عزت سے پڑھے گا رب تعالیٰ اس آدمی کو بڑی عزت دے گا، بڑا شرف دے گا رب تعالیٰ اس کو۔ یہ قرآن کریم بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو لوگ آپ دیکھتے ہو کہ لوگ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں، زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، وضو کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں جی بغیر وضو کے آپ ہاتھ لگا سکتے ہو، آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو، لیکن علماء نے لکھا، آج کے میں نے مطالعے میں نے پڑھا، اگر کوئی آدمی اس قرآن کریم سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ ہر وقت باوضو رہے، اس کا دل پاک ہو، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کسی گناہ کے کام میں مشغول ہوتے ہوئے قرآن مجید کو نہ پڑھے، اور قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے کسی اور دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو، کہ ادھر جو ہے ریڈیو چل رہا ہے، ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ادھر جو ہے فون پہ گپیں ہو رہی ہیں، ادھر لوگ کھیل رہے ہیں اور تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، تو یہ بے ادبی ہے اس کی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سنو، تم، یہ ایک فرض ہے، سنو، وَأَنصِتُوا، اور انصات جو ہے، انصات ہے کہ اگر تم کوئی چیز کھیل رہے ہو تو اس کو بھی رکھ دو، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا دماغ، اپنا سر، اپنا گفتگو، یہ کسی چیز میں تم جو ہے نا اپنا مشغول نہ ہو، اور انصات بالکل ایسے ساکت اور سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ہمہ تن گوش متوجہ ہو کر قرآن مجید سنو، یہ قرآن کے لیے فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنی کیوں جائز نہیں ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ تم پڑھو گے، ادھر امام پڑھ رہا ہے تو انصات نہیں ہے، تم اپنا پڑھ رہے ہو وہ اپنا پڑھ رہا ہے، یہ انصات نہیں ہے۔ اور انصات کا حکم ہے کہ امام پڑھے تم پیچھے خاموشی سے سنو۔ تو فرمایا آفبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں اتنی سستی کرتے ہو کہ قرآن کو جو اس کا درجہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ آپ نہیں دیتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جو ہے نا تم بناتے ہو رزق اپنا، یعنی اپنا حصہ تم بناتے ہو، کون سا؟ کہ تم جھٹلاتے ہو قرآن کو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزقکم کا مطلب کیا ہے؟ شکرکم، یعنی تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ قرآن ہمیں ملا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ شکر کرنے کی بجائے تم تکذبون، تم اپنا حصہ قرآن کا کیا بناتے ہو؟ تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی تمہیں چاہیے تھا قرآن پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور تم اس کے شکر کرنے کی بجائے تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، چاہے زبانی جھٹلاتے ہو یا اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو کہ اس کی تم کیئر نہیں کرتے۔ اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس میں حضور عمرے کے لیے گئے تھے، تو پھر انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ رات وہاں رہے، صبح اٹھے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی تو رات کو بارش ہوئی تھی، جب بارش ہوئی تو آپ نے بارش کے آثار دیکھے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے رب نے رات کو مجھ سے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے، یعنی آپ فرمائیے کیا رب نے فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب، رات کو بارش ہوئی ہے، کچھ لوگ تو میرے اوپر ایمان لائے اور مومن رہے، اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے وہ میرے پر ایمان نہیں لائے اور وہ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رات کو اللہ نے بارش دی اور رات کو ہمیں بارش ملی، نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی، رب تعالیٰ کی بارش آئی، رب تعالیٰ نے بارش دی تو ہم اس سے مستفیض ہوئے، تو وہ تو رہے مومن کہ انہوں نے کہا کہ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا رات کو جو ہے نا ستارے نے بارش دی، جس نے کہا ستارے نے بارش دی، جیسے انڈیا میں یا بعض جو مشرق ممالک ہیں ان میں کہتے ہیں نچھتر، یعنی ستاروں سے بارش ہوتی ہے۔ یہاں بھی آپ اکثر خبروں میں سنیں گے کہ مرکری آج وہاں پہنچا، یعنی برف باری زیادہ ہوگی مرکری کی وجہ سے، یا بارش زیادہ ہوگی فلاں ستارے کی وجہ سے، تو فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ تو بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا بارش دینے والا ستارہ ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کیا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر میں تھے تو وہ ہجر کا مقام جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، ان کے کنویں سے پاس سے گزرے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے پانی کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی، لوگوں کو پانی عام ملا۔ تو ایک انصاری نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے ہمیں کتنی بارش دی۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کہا یہ تو بارش جو ہے نا ستارے نے دی ہے، یہ بارش کس نے دی ہے؟ ستارے نے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ بارش اللہ نے دی ہے وہ تو مومن ہے،
اور جو شخص یہ کہے کہ ستارے نے بارش دی ہے، اس نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے دوستو یہ فرمایا، یہاں بھی فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ایسی عظیم کتاب ہے جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم مدہنون، نفاق کرتے ہو، منافق بنتے ہو، کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو قرآن مجید سن کر، اور تم سستی کرتے ہو اس میں، تم کہ جیسے ودو لو تدہن فیدہنون، کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی نرمی کریں تو ہم بھی اور نرم ہو جائیں۔ نہیں، جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ قرآن مجید سن کر تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمیں عطا فرمائے، اسلام اور دین ہمیں عطا فرمایا، تمہیں چاہیے تم اس کا شکر ادا کرو۔ انکم تکذبون، اور تم اپنی قسمت میں جھوٹ لاتے ہو، ان چیزوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ تھا آج کا درس جو ہم نے مختصر وقت میں دیا، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانا، قرآن مجید کو بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے ٹچ کرنا، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ادب ضروری ہے، ہاں جی، اور حدیث پاک کا بھی ادب ہونا چاہیے، فقہ کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ وہ علوم ہیں جو قرآن مجید سے آخذ ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وقت باوضو نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے تو حدیث پاک اور فقہ کو ٹچ کر سکتا ہے، ہاں جی۔ لیکن قرآن مجید جو کہ کلام اللہ ہے، اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے، اس کو ہاتھ لگائے، اس کو پڑھے باوضو، باادب طریقے سے اس کو سنے پڑھے، تب بھی جو ہے نا قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے اور نور سے آدمی منور ہو سکتا ہے اور اپنے ایمان اپنا تازہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک درس ہمارا رہ گیا، جو اگلے جمعے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ واقعہ کا درس مکمل ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل میں اس کو قبول فرمائے، اور رب تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے بزرگ جو وصال فرما چکے ہیں جتنے بھی ہیں، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔